next one. So it's a matter to think about. I want you to promote an emotion regarding the subject matter of this program, that is drug abuse. Technology and awareness. We کنفلکٹ ایریا ہوتا ہے اس میں جو اس کنفلکٹ ایریا میں ٹراماز کریں گے بھی تو کتنی سیلری میں کریں گے، یہ چیزیں ہمارے دوسرا ایک اور فیکٹر ٹیریٹری ہے. اٹ از ناٹ ون آف دا ریچسٹ پارٹس، اٹس اے انڈر ڈیولپڈ پارٹ آف دا کنٹری. Though the country is in developing stage, but overall اگر سینیریو دیکھا جائے تو جس کو سوشیو اکنامک دیکھیے نارکوٹکس کا جو مینس ہے وہ ہمارے پورے کشمیر کو کھا رہا ہے، اور اس ضمن میں کشمیر پولیس ایڈمنسٹریشن اینڈ ادر این جی اوز آر ڈوئنگ دیئر بٹ. اب یہاں پر سلفیہ ای رکشہ سٹینڈ ہے بٹمالو میں، جن پر کافی کمپلینٹس کی گئی تھی کہ ان کے ڈرائیورس وغیرہ نارکوٹکس میں انوالو ہیں آل دیٹ اسٹف. دو ان کو کلین چٹ مل گیا، لیکن انہوں نے ایک ذمہ داری کے طور پر کچھ لوگوں کو ایسوسیٹ کیا، جس میں بھی ایک شخص ہوں. انہوں نے کہا ہم ایک اینٹی نارکوٹکس ڈرائیو اور ایک سیمینار سے نو ٹو ڈرگس سے یس ٹو لائف، اسی ضمن میں آج کا پروگرام ہو رہا ہے. یہ جو مس نامر امنگسٹ ماسز ہے، ڈرگس ایک ایڈکشن ہے، یہ بالکل غلط ہے. ریسنٹ سرویز جتنے بھی ہوئے ہیں انکلوڈنگ ہارورڈ سروے، نارکوٹکس از سم تھنگ جو ایک آئسولیٹڈ بندہ لیتا ہے جس کو سوسائٹی اون نہیں کرتی ہے. اگر سوسائٹی اون کرے گی کسی بھی شخص کو، چاہے وہ غلط ہے چاہے تھوڑا یا زیادہ غلط ہے، اس کو اون کرے گی تو وہ نارکوٹکس جیسی وبا میں انوالو نہیں ہوگا. دقت یہ ہے کہ کسی انسان کو ذہنی دباؤ یا گھریلو حالات یا مالی حالات کی وجہ سے وہ تھرو آف کیا جاتا ہے سوسائٹی میں. یہ غریب ہے، اس کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے، تو اس کو ایک سہارا مل جاتا ہے یہ نارکوٹکس کا. لیکن یہ ٹائملی اس کو تھوڑا ریلیف دیتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ اس میں دستا جاتا ہے اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، یہ ایک چین بن جاتی ہے. ایکچولی سوسائٹی کو ذمہ داری ہے ایز اے ہول، انٹائر سوسائٹی کو، کہ اگر کوئی اس منشیات میں ملوث ہے اس کو اپنانا ہے. اگر ہم کسی منشیات والے انسان کو نیچے دیکھتے ہیں گرے ہوئے، ہم کوئی جا کر نہیں اٹھائے گا اس کو، ہم بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یا یہ چرسی ہے، یہ کوکین کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، دس از بیڈ. سو وی ہیو ٹو اون. ٹوڈیز پروگرام ول لے ایمفیسائز آن دس فیکٹ آف دا میٹر دیٹ ان کیس یو ول فائنڈ سمبڈی جو کسی بھی حالات کی وجہ سے اس منشیات میں ملوث ہوا ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے. وی وانٹ ریمیڈیل میجرس، وی ڈونٹ وانٹ problems to be discussed. Problem سب کو پتہ ہے، اب ریمیڈی کیا ہے that is more important. That is why today there are doctors, there are police officers, there is narcotics team, there are specialists جو ہمیں یہاں پر سمجھائیں گے گراس روٹ لیول پہ کہ ہمیں ان لوگوں کو اس وبا سے نکالنا کیسے ہے. That is more important for us. میں ڈی ایس پی نثار احمد بخشی اینٹی نارکوٹک ٹاسک فورس کشمیر سے وابستہ ہوں. آپ نے جو سوال پوچھا کہ اس کی مین وجہ کیا ہے، وجوہات تو کافی ہے. ایڈکشن میں جانے کے لیے جو ہے وجوہات کافی ہے. مان لیجئے اس کی جو مین وجوہات ہے وہ ہے سب سے زیادہ جو ہے جو پیرنٹس کا اس میں رول رہتا ہے بچوں کے تئیں، بچوں کے ساتھ. اگر آج کا زمانہ دیکھے جس طرح پچھلے کچھ گزرے ہوئے زمانے میں پیرنٹس اور ان کے بچوں کا جو آپسی تعلق رہتا تھا، یہ جو ماڈرن گیڈجٹس ہے جیسے انٹرنیٹ کا آنا، باقی چیزوں کا آنا، اس سے پیرنٹوں اور بچوں کے درمیان جو ایک بہت بڑی گیپ بنتی ہے، جس میں پیرنٹ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ تعلقات نہیں رکھ پا رہے ہیں جو ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ رکھتے تھے. تو وہ ایک مین وجہ بنتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ مینٹلی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی ایسے سہارے کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کو خوش رکھے، اور اس کے لیے یہ مین وجہ بن جاتی ہے کہ وہ ڈرگس کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. دوسرا ان امپلائمنٹ، فیملی ڈسرپشن، فیملی کوئی ڈسپیوٹ ہو، یا سب سے اس میں جو بڑی بات ہے وہ بیڈ کمپنی ہے. بیڈ کمپنی کو ہم نے دیکھا یہ ایسی ایک وجہ ہے جو ایک اچھے گھر کے ایک اچھے بچے کو بھی اس زد میں لاتی ہے.
पेरेंट्स का रोल बताया है कि वही एक वजह सबसे बड़ी बनती है, तो पेरेंट्स का ही जो सही रोल है वो जो है इसमें इस ड्रग में फंसने का जो मेन बाइस बनता है उसको निकालने के लिए जो है पेरेंट्स का रोल जो है वो अहम है। पेरेंट्स जितना भी अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखेंगे तो वो बच्चे जो है उनके हाथ में रहेंगे, उनके हाथ से नहीं निकलेंगे। दूसरा फिर सोसाइटी का रोल आता है। पहले जो सोसाइटियाँ होती थी वो ज़बरदस्त इन चीज़ों के ख़िलाफ़ होती थी, लेकिन आजकल की जो सोसाइटियाँ हैं, चाहे वो कोई लोकल मोहल्ले वाली सोसाइटी हो या दूसरे कोई रिलीजियस सोसाइटी हो, वो इन चीज़ों की तरह अब कम तवज्जो देते हैं। तो वजह यही बनती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं इस जद में आकर जो है वो मनशियात का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसको एक रात में नहीं देखना है, इसको लॉन्गिट्यूडनली देखना है। जे.एंड.के पुलिस की तरफ से जो हमारा ड्रग डिटेक्शन सेंटर चल रहा है 2008 में शुरू हुआ था। जो सैलाब, जो तूफ़ान हमें 2016 में देखने को मिला, 17-18 अभी लास्ट ईयर तक, मैं तो ये कहूँगा कि ड्रग थोड़ा कम होने लगा है। अभी जो हम पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं कि थोड़ा कम होने लगा। काफ़ी सारे पेशेंट्स अब आ रहे हैं, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं कि हमें मिल नहीं रहा है, मिलना मुश्किल हो गया। तो ये एक हमारे लिए, हमें इसको इस तरह ना देखें कि यह बढ़ने लगा, इस तरह देख लें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें एक होप नज़र आ रही है, ये कम होने लगा है। तो बट प्रोवाइडेड, मेरा तो यही कंसर्न है कि ये जो एफ़र्ट्स है जो सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से है, कम्युनिटी की तरफ से, ये एफ़र्ट्स कंटिन्यूस रहे और सस्टेनेबल रहे, और इंशाल्लाह हमें इससे निजात मिल जाएगी।